کوئٹہ کا ایک ایسا قبیلہ جہاں اگر گھر کی لڑکی کو 14 سال کے ہوتے ہی گھر سے نہ نکالا جائے تو لڑکی اس قبیلے کے مردوں پر حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن کیسے؟ جان کر آپ کی بھی روح کانپ جائے گی۔ بڑی سی حویلی میں اس وقت جیسے عدالت لگی ہوئی تھی۔ ہر کوئی اپنی جگہ پر خاموش تھا، سب کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں تھیں، سب کے دل زور زور سے یوں دھڑک رہے تھے جیسے ابھی سینے سے باہر نکل جائیں گے۔ فیصلے کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ ایک طرف دادا حضور اپنی نشست پر براجمان فیصلہ سنانے والے تھے اور دوسری طرف مجرم بنی میری پھپھو، جن کے چہرے پر اس وقت کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ گردن اٹھائے تن کر جیسے سب سوالوں اور الزاموں کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھیں۔ ہم سب گھر والے تھوڑا دور کھڑے منتظر تھے کہ کیا ہوتا ہے۔ ابا اور تایا، چچا، دادا جان کے پیچھے کھڑے بالکل چپ تھے، جانے ان کو اپنی بہن پر ترس کیوں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی بہن کو بچانے کی بجائے چپ کر کے کیوں کھڑے تھے۔ مجھے یوں پھپھو کو دیکھ کر بے چینی ہو رہی تھی کہ وہ بیچاری کچھ نہیں کر پا رہی۔ پھپھو کا جرم بھی تو بہت بڑا تھا۔ دادا جان نے گرجتے ہوئے پوچھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی شادی کرنے کی؟ کیا تم نہیں جانتی کہ تم قبیلے کے تمام مردوں پر حرام ہو چکی ہو؟ پھپھو کے سکون میں کوئی فرق نہ آیا، کہنے لگی، ابا جان جس سے میں نے شادی کی ہے وہ آپ کے قبیلے کا نہیں تو میں اس پر حرام نہیں ہوں، آپ فکر نہ کریں، آپ کا ایمان خطرے میں نہیں پڑا۔ دادا جان کو طیش آیا اور انہوں نے غصے سے اٹھ کر پھپھو کے منہ پر زوردار تمانچہ رسید کر دیا۔ پھپھو نے خاندانی روایات کو توڑتے ہوئے اپنے تانگے کے کوچوان سے شادی کر لی تھی۔ اس بیچارے کو بھی پکڑ لیا گیا تھا اور اسے قید کر دیا گیا تھا۔ ابا جان نے دادا جان سے دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے؟ میری دادی نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر دادا نے ہاتھ اٹھا کر وہیں روک دیا اور کہا، زبیدہ بیگم، بیٹی کی محبت میں خاندان کے اصول نہ بھول جاؤ۔ یہ اچھے سے جانتی ہے کہ اس پر شادی حرام ہے، لیکن پھر بھی اس نے کی اور وہ ایک کوچوان سے۔ ساری برادری میں ہماری ناک کٹا دی۔ اسے تو ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے مگر اس سے پہلے ہم اس سے ضرور پوچھیں گے کہ اس کی مدد کس نے کی۔ وہ گرجدار آواز میں پوچھنے لگے، تم اکیلی تو یہ سب کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی، ضرور کسی نہ کسی نے تمہاری مدد کی ہے، اس کا نام بتاؤ تاکہ ہم تم دونوں کو ہی سنسار کر سکیں۔ پھپھو نے میری طرف اشارہ کیا کہ میری مدد اس نے کی ہے۔ دادا نے بندوق کا رخ میری طرف کر لیا کہ میں پہلے اس کی جان لوں گا جس نے تمہاری مدد کی۔ خوف سے میری آنکھیں پھٹ گئیں۔ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر میرے حلق سے آواز نہ نکلی۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کرنا چاہا کہ مجھے مت ماریں مگر دادا نے بندوق کا رخ میری طرف کر کے ٹریگر دبا دیا اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ میں گہرے گہرے سانس لیتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ خواب تھا، مجھے گولی نہیں لگی تھی، پر کچھ عرصے بعد یہ خواب مجھے آتا تھا اور میری باقی کی رات پھر آنکھوں میں کٹتی تھی۔ یہ خواب ایک سچے واقعے پر مشتمل تھا جو میرے لاشعور میں اس طرح سے محفوظ ہو گیا کہ ہر کچھ دنوں بعد مجھے ستانے آ جاتا۔ یہ سب جو مجھے خواب میں نظر آتا تھا وہ سب حقیقت میں بیت چکا تھا۔ اس خواب کا ایک ایک منظر سچ تھا سوائے آخر والے کے، کیونکہ پھپھو نے دادا کو نہیں بتایا تھا کہ ان کی مدد کس نے کی۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ ان کی مدد میں نے کی تھی۔ میرا نام زمرد ہے اور میرا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ میں اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں رسم و رواج پر لوگ جان دیتے ہیں، جہاں ہر صورت خاندانی اصولوں کی پاسداری کی جاتی ہے، چاہے کسی کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میرے دادا ابھی تک حیات تھے اور خاندان کے سبھی فیصلے وہی کرتے تھے، پھر چاہے وہ کسی کی زندگی کا ہو یا موت کا۔ میں نے بچپن سے ہی حویلی کا نظام دادا کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ دادا کو بھی ان کے فیصلے کے آگے بولنے کی جرت نہیں تھی۔
میں اپنے خاندان کی واحد لڑکی تھی جو باغی طبیعت کی تھی۔ میں بچپن سے ہی اس ماحول کی عادی تھی، لیکن اس کے باوجود مجھے اپنا ماحول اور نظام بہت فرسودہ لگتا تھا۔ میں اکثر اتا کر بولتی تھی کہ میں یہاں کیوں پیدا ہو گئی، مجھے یہاں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مگر یہ باتیں صرف اماں اور پھوپھو کے سامنے ہی کر سکتی تھی، گھر کے مردوں کے سامنے بولنے کی ہمت کبھی نہیں کر پائی۔ مجھے یاد ہے میں 10 سال کی تھی اور میں ضد کرنے لگی کہ مجھے بھی ٹی وی دیکھنا ہے۔ اماں مجھے سمجھا رہی تھی کہ ہمارے گھر کی لڑکیاں ٹی وی نہیں دیکھتی۔ میں نے چلا کر کہا کہ ہمارے گھر کے مرد کیوں ٹی وی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھوں گی۔ اس وقت دادا آ گئے۔ اماں نے گھبرا کر میرے منہ پر ہاتھ رکھا، مگر دادا میری ساری باتیں سن چکے تھے۔ انہوں نے اماں کی طرف غضبناک انداز میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ تربیت کی ہے تم نے اپنی بیٹی کی؟ اگر دوبارہ میں نے اس کے منہ سے ایسی کوئی بات سنی تو بہو بیگم وہ تمہارا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ اماں کانپ گئیں اور فوراً دادا کے قدموں میں گر گئیں، معافی مانگنے لگیں۔ مجھے یہ سب بہت برا لگا، مگر شعور آتا گیا اور مجھے علم ہو گیا کہ یہ سب یہاں بہت عام ہے۔ میرے دادا کے گھر میں آتے ہی سب عورتوں کی سانس اٹک جاتی تھی۔ سارے خاندان میں صرف میرے ابا ہی تھے جو تھوڑے سے نرم مزاج تھے۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی، میرے ذہن میں سوالات پیدا ہونے لگے۔ میں اپنی اماں، چچی اور تائی کو دیکھ کر سوال کرنے لگتی کہ پھپھو کی شادی کیوں نہیں ہوئی۔ اس سوال کے جواب میں سبھی چپ ہو جاتے، جیسے کسی کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ ہمارے خاندان میں صرف مڈل تک پڑھنے کی ہی لڑکیوں کو اجازت تھی۔ میں نے بھی جب مڈل کر لیا تو دادا نے مجھے بڑے بارو انداز میں کہا کہ ہمارے خاندان کی لڑکیاں اس سے آگے نہیں پڑھتی، کیونکہ ہم اب تمہاری شادی کا سوچیں گے۔ میں نے جب سنا تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے آج تک خاندان میں کوئی شادی نہیں دیکھی تھی۔ ہمیں جانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی تھی۔ گھر کے مرد چلے جاتے یا بہت ضروری ہوتا تو دادی چلی جاتی۔ اب جب مجھے میری شادی کی خبر ملی تو مجھے بہت اچھا لگا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور خاندان میں اکلوتی لڑکی بھی میں ہی تھی، باقی سب کے صرف لڑکے ہی تھے۔ میں بہت خوش اپنے کمرے میں آ کر خوشی سے جھومنے لگی کہ اب میری شادی ہوگی اور میں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ میری پھپھو نے جب سنا تو مجھے اپنے پاس بلا کر کہنے لگی، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں یہی تماشا ہوتا ہے۔ لڑکی کو 14 سال کا ہونے پر شادی کا لارا لگا دیا جاتا ہے اور پھر یہ کہہ کر بھول جاتے ہیں یہاں تک کہ 14 سال کی عمر گزر جاتی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، پھپھو یہ 14 سال والا کیا چکر ہے؟ میں ابھی 14 سال کی نہیں ہوئی تھی، صرف 2 مہینے رہ گئے تھے۔ پھپھو کہنے لگی، وہ سب چھوڑو، تم بس یہ یاد رکھو کہ اس گھر کے مرد کبھی بھی تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ ہمارے قبیلے کی روایت ہے کہ اگر لڑکی 14 سال کی ہو جائے اور اسے گھر سے نہ نکالا جائے، یعنی اس کی شادی نہ کی جائے، تو وہ باقی مردوں پر حرام ہو جاتی ہے، جیسے میں حرام ہو گئی ہوں۔ قبیلے کا کوئی بھی مرد مجھ سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں اس عجیب و غریب روایت کو سن کر الجھن کا شکار ہو گئی کہ یہ کیسی روایت ہے۔ میں نے سوچا کہ میرے بابا تو ایسے نہیں ہیں، وہ تو مجھ سے پیار کرتے ہیں اور ہر صورت میری شادی کریں گے۔ میں 14 سال کی ہو گئی، مگر پھپھو نے سچ کہا تھا۔ اس دن کے بعد ہی جیسے دادا بھول گئے کہ انہوں نے میری شادی کی بات بھی کی تھی۔ میں لڑکی ہوتے ہوئے اپنے منہ سے کیسے یاد دلاتی۔ وقت گزرنے لگا اور پورا سال گزر گیا۔ پھپھو مجھے فاتحانہ نظروں سے دیکھتی کہ دیکھ لو میں نے کیا کہا تھا کہ تمہاری شادی بھی نہیں ہوگی۔ ایک دن پھپھو مجھے بلا کر کہنے لگی، زمرد اب تو تمہیں یقین آ گیا نا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔
ہم دونوں ہی ساری عمر اسی گھر میں رہیں گی، لیکن میں تمہاری زندگی برباد نہیں ہونے دوں گی۔ میں تمہیں پڑھا لکھا کر کسی قابل بناؤں گی۔ مگر پھپھو کیسے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہمارے خاندان میں تو کسی لڑکی کو پڑھنے کی اجازت نہ کبھی تھی اور نہ اب ہوگی۔ تو پھر پھپھو کہنے لگی، تم فکر نہ کرو، وہ میرا مسئلہ ہے۔ ہمارے گھر کی عورتوں سے ہی صرف پھپھو کو ہی باہر جانے کی اجازت تھی، کیونکہ وہ پاک بی بی کے نام سے مشہور تھی اور پورے قبیلے کو پتا تھا کہ وہ سب مردوں پر حرام ہیں، اس لیے سب ان کا احترام کرتے تھے۔ دادا جان کو بھی تسلی تھی اور ان پر اعتماد تھا، اس لیے وہ انہیں گھر سے باہر جانے کی اجازت دے دیتے تھے۔ عید یا دیگر موقع پر گھر کی عورتوں کے کپڑے لانا انہی کی ذمہ داری تھی۔ ایک دن پھپھو میرے پاس آئیں اور کہا، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے ساتھ باہر لے کر جاؤں گی۔ میں نے سر پر چادر لی اور پھپھو کے ساتھ تانگے میں بیٹھ کر باہر چلی آئی۔ وہ مجھے لے کر اردو بازار میں چلی آئی تھیں۔ انہوں نے میرے لیے 9ویں کلاس کی کتابیں لیں اور کہا، اب سے میں تمہیں پڑھاؤں گی، مگر یہ ہم دونوں کا راز ہے اور تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ میں نے خوشی سے حامی بھر لی، مجھے خود بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ پھپھو نے مجھے وہیں ایک کتابوں والی دکان پر کھڑا کیا اور خود جانے کہاں چلی گئیں۔ کافی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو دیکھا کہ وہ تو میرے آس پاس کہیں نہیں تھی، جانے مجھے یہاں اکیلی چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی۔ میں باہر آ کر ادھر ادھر پریشانی سے دیکھنے لگی۔ وہ اچانک ایک طرف سے مجھے آتی دکھائی دی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، کہاں تھیں آپ؟ میں بہت پریشان ہو رہی تھی۔ وہ لاپرواہی سے کہنے لگی، میں یہیں آس پاس ہی تھی۔ چلو اب گھر چلیں۔ ہم گھر واپس جانے کے لیے تانگے میں بیٹھے تو میں نے دیکھا کہ پھپھو نے کچھ سوٹ شاپر میں ڈال رکھے تھے، شاید انہی کے بہانے وہ گھر سے باہر نکلی تھی۔ ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ پھپھو اس گاڑی بان سے کچھ زیادہ ہی باتیں کر رہی ہیں، مگر میں کیا کہتی، میں تو بچی تھی، اس لیے چپ ہو گئی اور گھر آ کر کسی کو نہ بتایا۔ پھپھو نے مجھے خود پڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے جانے کیسے میرا داخلہ بھی بھجوا دیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کوچوان نے ہی مدد کی تھی۔ پھر جب میرے پیپر نزدیک آئے تب بھی پھپھو مجھے کسی نہ کسی بہانے باہر لے کر نکل پڑتی۔ ایک دن دادا نے دیکھ لیا تو باز پرس کی پھپھو کہنے لگی، ابا جان، میں اپنی ذمہ داریاں آہستہ آہستہ اسے سمجھا رہی ہوں، آخر کل کو اسی نے یہ سب کرنا ہے، اگلی پاک بی بی یہی ہے، تو میں نے سوچا کہ ابھی سے اس کو سب کچھ سکھا دوں۔ ابھی ہم عید کے کپڑے لینے جا رہے ہیں سب کے لیے۔ اس تفصیلی جواب کے بعد پھر دادا نے کچھ نہ پوچھا۔ ویسے بھی وہ ڈیرے پر ہوتے تھے اور انہیں کم ہی پتا ہوتا تھا کہ پھپھو کہاں اور کس وقت جا رہی ہیں۔ مجھے یہ پاک بی بی والی بات سمجھ نہیں آیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ پاک بی بی کا کیا مطلب ہے؟ مجھے یہ عہدہ کیوں ملے گا؟ پھپھو کہنے لگی، ابھی تم چھوٹی ہو، مطلب سمجھ نہیں آ سکتا، تھوڑی بڑی ہو جا پھر بتاؤں گی۔ 2 سال اسی طرح گزر گئے۔ میں نے چوری چوری میٹرک کر لیا اور میری ماں کے علاوہ کسی کو میری سرگرمیوں کے بارے میں علم نہیں تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ پھپھو کی حرکتیں بھی مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس تانگے والے میں دلچسپی لے رہی تھی اور وہ بھی شاید انہیں پسند کرتا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ میں بچی ہوں تو مجھے کچھ پتا نہیں چلے گا، مگر میں نے اکثر گرمیوں کی لمبی دوپہروں کو جب سوتے ہوتے تو وہ دونوں حویلی کی پچھلی جانب جا کر بیٹھ جاتے اور گھنٹوں باتیں کرتے۔ ایک دن میں نے پھپھو سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور کہا کہ آپ اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتی، جبکہ آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ پھپھو کہنے لگی، میں پاک بی بی کے رتبے پر فائز ہوں، میں یہ اختیار نہیں رکھتی، میرے نصیب میں میرے گھر والوں نے عمر بھر کی تنہائی لکھ دی ہے۔ پھر وہ پاک بی بی کا مطلب مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی،
جس لڑکی کی شادی گھر والوں نے نہ کرنی ہو اسے ہمارے قبیلے میں پاک بی بی کا درجہ دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ ساری زندگی اکیلے گزارے اور لوگوں کو دعائیں دیتی رہے۔ میری شادی نہیں ہوئی اور جان لو تمہاری شادی بھی کبھی نہیں ہوگی۔ میں اس عجیب و غریب منطق پر حیران ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے، بھلا پھپھو کی شادی کیوں نہیں کی گئی اور میری کیوں نہیں ہوگی؟ پھپھو نے کہا میں نے اس خاندان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں، اب نہیں دوں گی، اب میں اپنی مرضی کروں گی اور شادی کروں گی۔ پھپھو نے مجھ سے پوچھا کیا تم میری مدد کرو گی؟ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کروں گی۔ پھپھو نے اس تانگے والے سے شادی کر لی اور جس وقت وہ گاؤں سے نکلنے والی تھی کسی نے دادا جان کو مخبری کر دی۔ وہ دونوں گاؤں کی حدود سے نکلتے ہوئے پکڑے گئے اور انہیں دادا کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ پھپھو کو اپنے کیے پر کوئی شرمندگی یا پچھتاوا نہیں تھا۔ دادا نے ان کو بہت پوچھا کہ رات کے وقت تم گھر سے باہر کیسے نکل گئی؟ کس نے دروازہ کھولا اور بند کیا؟ بتاؤ کس نے تمہاری مدد کی؟ پھپھو کو وہ مارے جا رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ اگر انہوں نے میرا نام لے دیا تو دادا میری کیا حالت کریں گے، مگر پھپھو مار کھاتی رہی، میرا نام نہ لیا۔ پھر خود ہی دادا نے سب عورتوں کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ ہم سب وہاں سے اپنے کمروں میں چلی آئیں۔ اس کے بعد مجھے پتا نہیں چلا کہ پھپھو کے ساتھ کیا ہوا، انہیں چھوڑ دیا گیا یا قید کر دیا گیا، کیونکہ اس دن کے بعد سے ہمارے گھر میں ان کا ذکر کرنا یا نام لیا جانا بھی گناہ سمجھا جانے لگا۔ پھپھو کے جانے کے بعد مجھ پر بہت سختی ہو گئی اور باہر نکلنے پر تو ایسی پابندی لگائی گئی کہ میں ایک بار بھی باہر نہ جا سکی، صرف چھت پر جا کر باہر کا نظارہ کر کے دل کو بہلا لیتی۔ اس واقعے کو سالوں گزر گئے، میں کئی دن پھپھو کو یاد کر کے روتی رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ دادا جان نے ان کی جان لے لی ہے۔ اس کے بعد سے ان کے بارے میں کچھ سننے کو نہیں ملا، تو اماں سمیت سب گھر والی عورتوں کا خیال تھا کہ پھپھو کا غم دل سے لگائے دادی بھی رخصت ہو گئیں۔ بہت کچھ بدل گیا، مجھے پاک بی بی کے رتبے پر فائز کر دیا گیا، میں نے سفید لباس زیب تن کر لیا اور لوگوں کو دعائیں دینے لگی۔ کبھی کبھی میں خود کو پھپھو کے روپ میں دیکھتی، مجھے لگتا کہ آئینے کے سامنے میں نہیں وہ کھڑی ہیں۔ مجھے ان کے انجام نے ایسا ڈرا دیا تھا کہ میں نے اپنے دل میں جاگتے ارمان سلا دیے، ان پر پہرے بٹھا دیے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں بھی پھپھو کی طرح اپنی جان سے جاؤں۔ مجھے اب بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس عجیب و غریب روایت کا مقصد کیا تھا۔ پھپھو کو گئے 7 سال گزر چکے تھے، میں نے فرض کر لیا تھا کہ وہ مر چکی ہیں۔ انہی دنوں اچانک ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ میں دوپہر کو لان میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی جب ایک ملازمہ میرے پاس آئی۔ اس کے اندازے سے ایسا لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے، ساتھ ہی وہ محتاط نظروں سے ادھر ادھر بھی دیکھ رہی تھی جیسے اسے کوئی دیکھ نہ لے۔ میں نے اسے دیکھا تو پوچھا کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ کہنے لگی میں آپ کے لیے آپ کی پھپھو کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے ہاتھ میں دبا ایک کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ پھپھو کا نام سن کر میں چونک گئی۔ 7 سال کے بعد کسی کے منہ سے ان کا ذکر سنا تھا۔ میں نے دنگ ہو کر ملازمہ سے پوچھا کیا مطلب میری پھپھو؟ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اب اچانک سے ان کی طرف سے ایک پیغام کا ملنا بہت ہی حیرت انگیز تھا کہ وہ واقعی زندہ تھیں۔ اگر زندہ تھیں تو اتنے سالوں کہاں تھیں؟ رابطہ کیوں نہیں کیا؟ ہم سب کو لگتا تھا کہ اس دن دادا نے پھپھو کی جان لے لی تھی، اور اگر ان کی جان نہیں لی تو شاید ان کو قید خانے میں قید کر دیا ہوگا۔ مگر 7 سال بعد یوں ایک خط ان کی طرف سے آنا بہت ہی چونکا دینے والا تھا۔ جس ملازمہ نے مجھے خط دیا تھا اسے ہمارے گھر آئے 1 سال ہونے والا تھا، اور وہ ایک قابل اعتبار لڑکی تھی۔ وہ مجھے کشمکش میں الجھا دیکھ کر کہنے لگی جی میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ آپ کی پھپھو کی طرف سے ہی ہے۔
میں نے خط پکڑا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ اچھے سے بند کر کے میں نے خط پڑھنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا کہ پھپھو کا خط بہت طویل ہوگا، جس میں انہوں نے اپنے گزرے ماہ سال کی داستان لکھی ہوگی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ خط پر صرف 2 سطریں لکھی تھیں کہ جب کل تمہیں حویلی سے باہر نکالا جائے گا تو جس لڑکی نے تمہیں خط دیا ہے اس کے ساتھ وہاں سے نکل جانا۔ میں خط کے اس عجیب و غریب متن کو پڑھ کر پریشان ہو گئی۔ میں تو گزشتہ سال سے باہر نہیں نکلی تھی، اب بھلا باہر کیسے جا سکتی تھی اور مجھے کون باہر لے کر جائے گا؟ پھپھو کو کیسے پتا چلا کہ کل مجھے حویلی سے باہر نکالا جائے گا؟ میں الجھن کا شکار ہو گئی۔ مجھے شک ہوا کہ وہ خط پھپھو کی طرف سے تھا بھی یا نہیں، کیونکہ ان کا تو کہیں بھی نام نہیں لکھا تھا۔ میں کیسے یقین کر لیتی؟ ابھی خط میرے ہاتھ میں ہی تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے اس کاغذ کو بیڈ کے نیچے چھپایا۔ دروازہ کھولا تو سامنے میرے والد کھڑے تھے۔ مجھے کہنے لگے کہ تمہارے دادا تمہیں بلا رہے ہیں، میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں دادا کے کمرے میں آ گئی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ کل تمہیں اپنے باپ کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے کہیں جانا ہے، بیگ تیار کر لو۔ میں یہ سن کر دنگ رہ گئی۔ خط والی بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ واقعی میں کل حویلی سے باہر جا رہی تھی۔ میں نے پوچھا دادا جان کس سلسلے میں؟ انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا ہمارے فیصلوں کی وجہ جاننے کا اختیار ہم نے آج تک اپنے بیٹوں کو نہیں دیا تو تمہیں کیسے دے سکتے ہیں؟ جاؤ جا کر اپنا بیگ تیار کرو۔ میں وہاں سے باہر آ گئی۔ دل کیا ایک بار اپنے باپ سے پوچھ لوں کہ کہاں جانا ہے، کتنے دنوں کے لیے، مگر اندر جو عزت افزائی ہو چکی تھی اس کے بعد حوصلہ نہ ہوا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور اپنے بیگ میں کپڑے رکھنے لگی۔ جانے حویلی میں کیا چل رہا تھا؟ آخر کس لیے مجھے کل یہاں سے باہر لے کر جانے والے تھے؟ پھپھو جس وقت یہاں سے گئی تھی اس وقت میں 16 سال کی تھی اور اب میری عمر 23 سال تھی۔ ان 7 سالوں میں ان کے جانے کا ہر بدلہ مجھے چکانا پڑا تھا۔ پھپھو کو تو پھر بھی کام سے باہر جانے کی اجازت تھی، مگر ان کے بعد مجھ پر پابندی لگ گئی کہ میں گھر سے باہر نہیں جا سکتی۔ گھر کے سارے مرد ملازموں کو نکال دیا گیا۔ یہ سارے اقدامات اس لیے کیے گئے تھے کہ کہیں میں بھی وہی حرکت نہ کروں جو میری پھپھو نے کی تھی۔ میں نے بیگ تیار کر لیا اور ابا کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اگلے دن حویلی کے آگے کار کھڑی تھی۔ میں اپنی زندگی میں پہلی بار کار میں بیٹھنے والی تھی۔ اس سے پہلے صرف حویلی کی چھت سے ہی دیکھا تھا۔ ابا آگے بیٹھ گئے اور میں پیچھے۔ تھوڑی دیر بعد وہی ملازمہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی جس نے مجھے خط دیا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور میں ایک انجان منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ 5 منٹ کے بعد ملازمہ نے میرے کان میں سرگوشی کی، بی بی آپ تیار ہو نا؟ وہ شاید اپنے ساتھ جانے کے لیے پوچھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ اس بات کا کیا جواب دوں۔ میں کشمکش اور الجھن کا شکار تھی کہ اس کا یقین کروں یا نہ کروں۔ اب ساتھ تھے ہم دونوں، کیسے بھاگ سکتے تھے؟ مگر اس کے پاس پورا پلان تھا۔ جیسے ہی ٹریفک رکی اور گاڑی اشارے پر رکی، ملازمہ نے دروازہ کھولا اور پھرتی سے باہر نکل گئی۔ میں نے بھی اس کی تقلید کی اور ہم دونوں نے باہر آتے ہی اندھا دھند ایک جانب دوڑ لگا دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ابا مجھے آواز دیتے ہوئے میرے پیچھے آ رہے تھے۔ سڑک پار کر کے جیسے ہی دوسری جانب رکے، ایک کار ہمارے سامنے آ کر رکی۔ ملازمہ لڑکی جلدی سے اس کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی اور مجھے بھی اشارہ کیا۔ میرے بیٹھتے ہی گاڑی فراٹے بتی وہاں سے نکل آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ابا وہیں رہ گئے تھے۔ میں اسی طرح گھر سے بغیر سوچے سمجھے نکل تو آئی تھی، مگر اب سمجھ نہیں آ رہا تھا ٹھیک کیا یا غلط۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا کہ اب جو گڈ دیکھا جائے گا۔ وہ گاڑی کافی دیر بعد ایک گھر کے سامنے جا کر رکی۔ میں نے اترنے سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ گیٹ پر کون کھڑا ہے۔ گاڑی کے رکتے ہی میں باہر نکلی اور بھاگ کر اپنی پھپھو کے گلے لگ گئی۔
شکر ہے کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا۔ میری پھپھو مجھ سے مل کر بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ میں ان کے ساتھ اندر چلی گئی۔ مجھے سسپینس چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ یہاں کیسے، اس دن آپ کیسے آزاد ہوئیں؟ پھپھو نے کہا میں تمہیں سب بتاؤں گی، مگر ابھی کسی اور کو بھی آنا ہے، پہلے اسے آنے دو، پھر میں بات کرتی ہوں۔ میں نے حیرت سے سوچا کہ میں تو آ گئی ہوں، اب پھپھو کو کس کا انتظار ہے؟ اب بھلا کس کو آنا ہے؟ آدھے گھنٹے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ پھپھو بھاگ کر گئی، دروازہ کھلا اور جو شخصیت اندر آئی اسے دیکھ کر میرے اوزان خطا ہو گئے۔ اندر آنے والی شخصیت اور کوئی نہیں بلکہ میرے ابا کی تھی۔ میں گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ ابا کو یہاں کا ایڈریس کس نے دیا؟ وہ میرے پیچھے یہاں تک چلے آئے، اب وہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ میں اپنی پھپھو کے پیچھے چھپ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ فکر نہیں کرو، تمہارا باپ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم اپنے باپ کی رضامندی سے یہاں آئی ہو۔ یہ میرے لیے ایک اور جھٹکا تھا کہ میرے ابا کو پتا تھا کہ میں یہاں آنے والی ہوں، اس کے باوجود انہوں نے آنے دیا۔ یہ سب کیا تھا؟ ابا نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا۔ ابا آتے ہوئے کہنے لگی بیٹی ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں خود یہاں تک لایا ہوں، میں تمہیں اس حویلی سے نکال کر لایا ہوں۔ یہ میرے لیے سب باعث حیرت تھا۔ پھپھو نے کہا بیٹھ جاؤ، میں تمہیں آج سب بتاتی ہوں۔ میں بیٹھ گئی تو وہ کہنے لگی ہمارے قبیلے کا ایک بہت ہی عجیب رواج ہے، جس کا اب تمہیں بھی معلوم ہے کہ جس لڑکی کی 14 سال کے ہوتے ہی شادی ہو تو وہ پھر باقی ساری عمر اس کنواری رہنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ قبیلے کے باقی مردوں پر حرام ہو گئی ہے۔ میری بار بھی یہی ہوا، حالانکہ میرے بڑے رشتے آئے، مگر ہر بار اسی رسم کو بنیاد بنا کر میرا باپ منع کرتا رہا۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ اس عجیب و غریب رواج کے پیچھے کیا وجہ ہے، اور جو وجہ پتا چلی اسے جان کر میری نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ رواج اکلوتی بیٹی کے لیے تھا، اور صرف اس لیے تھا کہ زمین غیروں میں نہ چلی جائے۔ بیٹی کو شریعت کے لحاظ سے جتنا حصہ دینا بنتا ہے وہ نکاح کی صورت میں ان کو دینا پڑتا، یوں ان کی آبائی زمین دوسروں کے پاس نہ چلی جائے، اس لیے یہ رواج بنا دیا گیا۔ میں لڑکی تھی، کب تک اپنے جذبات میں قابو رکھتی؟ میرے بھائی اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش تھے، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک آسودہ زندگی گزار رہے تھے، اور میں ایک ایسی زندگی جی رہی تھی جس میں تنہائی کے سوا میرا کوئی ساتھی نہیں تھا۔ میں جس دنگے میں جاتی تھی اس کے کوچوان سے میں نے باتیں کرنے شروع کر دی۔ مجھے وہ اچھا لگنے لگا۔ وہ جب مجھ سے پیار بھری باتیں کرتا تو مجھے محسوس ہوتا کہ میری زندگی میں بس اسی چیز کی کمی ہے۔ میں نے اور فہد نے شادی کا فیصلہ کیا۔ باقی کا تم جانتی ہو کہ ہم پکڑے گئے۔ ابا جی نے مجھے قید کرنے کا حکم سنایا۔ اس وقت ہم نے ہمت کی اور کہا کہ اگر آپ نے ہمیں یہاں سے جانے نہ دیا تو صبح میرے شوہر کے گھر والے پولیس کو لے کر آ جائیں گے۔ میری جھوٹی موت کی دھمکی کام کر گئی۔ پھر میں نے ایک اور شرط ان کے سامنے رکھی۔ میں نے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ نے میری دولت اور جائیداد کے لیے میری شادی نہیں کی، اگر ہمیں جانے دیں گے تو میں اپنے حصے کی زمین دستبرداری اختیار کر لوں گی۔ میں پکے کاغذ پر لکھ کر دینے کو تیار ہوں کہ آج کے بعد اپنا حصہ نہیں مانگوں گی۔ ابا نے دستخط کروائے اور مجھے جانے دیا، اس شرط پر کہ میں حویلی سے کبھی کوئی رابطہ نہیں کروں گی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ یہاں آ گئی۔ میں نے رابطہ نہیں کیا، مگر مجھے تمہاری یاد آتی رہی کہ کیسے تم اب میرے والی زندگی گزار رہی ہوگی۔ میں تمہیں بھی اس قید سے نکالنا چاہتی تھی، اس لیے بھائی جان یعنی تمہارے باپ کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو تمہارے حقوق سے آگاہی دی۔ مجھے 2 سال لگے تمہارے ابا کو راضی کرنے میں۔ ابا نے میری طرف دیکھا اور کہا مجھے معاف کر دے دی رانی، میں آج تک اس رسم کے خلاف آواز نہ اٹھا سکا، مگر اب اٹھاؤں گا۔ ابا سے میں کہہ کر آیا ہوں کہ بیٹی کے حصے کی ساری زمین اپنے نام کرواؤں گا تاکہ وہ تجھے گھر سے باہر نکلنے دیں۔ میں نے اپنی ساری زمین تیرے نام کر دی ہے۔ میں تجھے یہاں تیری پھپھو کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
اس نے وعدہ کیا ہے کہ تیری بہت اچھی جگہ شادی کروائے گی۔ ابا واپس چلے گئے۔ خاندان کا وہ رواج بدلنا ابھی اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے ابا نے مجھے پھپھو کے سپرد کر دیا، جنہوں نے میری بہت اچھی جگہ شادی کروا کر میرے بے رنگ زندگی میں رنگ بھر دیے۔ لوگ ڈرتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کریں گے تو زمین غیروں میں چلی جائے گی، حالانکہ اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ بیٹی غیروں میں چلی جائے گی۔ جس دن یہ سوچ بدلی، اس دن بہت سارے خاندانوں کے رسم و رواج بدل جائیں گے۔